السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین، مختصر تفسیر کے حوالے سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 سے لے کر 93 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ جب ان کے پاس کتاب آیا اللہ کی طرف سے، اور وہ کتاب ایسا کتاب تھا یعنی قرآن، کہ وہ ان کے پاس جو کتاب تھا تورات ان کی تصدیق بھی کر رہا تھا کہ یہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس میں، تو یہ بھی اللہ کا جو تورات تھا اللہ کی کتاب۔ اور یہ بنی اسرائیل اس سے پہلے کافروں کے خلاف یہ فتح کی بات کرتے تھے کہ جب آخر زمانے کا پیغمبر جب آئے گا تو ہم اس کے معیت میں ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے اور تم پر غلبہ پائیں گے، تم پر فتح پائیں گے۔ لیکن جب یہ پیغمبر ان کے پاس آیا، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے، پہچاننے کے باوجود پھر کیا پھر انکار کر دیا۔ ان میں بنی اسرائیل میں کیا ہوا کہ حق کو پہچاننے کے بعد انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لعنت ہو ایسے کافروں پر۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بہت برا ہے، بہت برا جو اپنے نفس کا، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفس کا سودا کیا، اپنے نفس کو بیچ ڈالا اور وہ چیز اپنے لیے خرید لیا۔ وہ کیا بات تھی کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ چیز پر جو ہے کفر کیا، اس کو نہیں مانا، اور حسد کی وجہ سے کہ یہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں کیوں پیدا نہیں ہوا، یا عرب میں کیوں آیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دیتا ہے۔ تو یہ لوگ مبتلا ہوئے ایک غضب کے ساتھ دوسرے غضب، یعنی ایک غضب کے اوپر دوسرا غضب۔ ایک غضب تو یہ تھا کہ انہوں نے تورات کو ضائع کر دیا اور تحریف کر دیا، دوسرا قرآن کو نہیں مانا۔ تو اللہ نے فرمایا کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کو یہ کہا جائے کہ اللہ نے جو نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پر جو نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نہیں مانیں گے، یعنی ہم صرف مانیں گے جو تورات ہے، اور اس میں بھی انہوں نے تحریف کر دیا تھا، لیکن اس کے علاوہ جو بھی چیز نازل ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ یہی حق تھا جو کہ قرآن ہے اور ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہا تھا۔ اللہ نے جواب دیا کہ تم اگر نہیں مانو گے تو پھر تم جو انبیاء تمہارے پاس آئے تم کیوں قتل کر رہے تھے ان کو؟ اگر تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، سچے مومن ہیں، تو پھر انبیاء کو کیوں قتل کر رہے تھے؟ پھر اللہ نے دوبارہ پھر بات دہرائی کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آیا اور انہوں نے واضح دلائل، نشانیاں لائی، لیکن پھر بھی تم نے بچھڑا بنا دیا عبادت کے لیے، ان کی پوجا کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، تم بڑے ظالم ہو۔ پھر اللہ نے بات پھر دوبارہ ریپیٹ کی، دوبارہ اعادہ کیا کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، تم پر ہم نے پہاڑ اٹھایا، پہاڑ اوپر کیا اور زبردستی جو ہے احکام منوائے، ہم نے کہا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ عمل کرو اور محنت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، اور سنو، لیکن پھر تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم مانتے نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں تیار؟ کیونکہ ان کے دلوں میں جو بچھڑا تھا اس کی محبت وہ داخل ہو گئی تھی، اس کی محبت نہیں نکل رہی تھی کہ ہم نے ان کی پوجا کی ہے بچھڑے کی، تو ہم پر دوسری باتیں جو ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بہت برا ہے وہ چیز کہ تمہارا جو ایمان جس کے لیے آپ کو حکم دیتا ہے، بہت برا ہے کہ توحید کو چھوڑ کر تم شرک کرو، یہ بہت برا ہے۔ اگر تم مومن سے سچ میں اگر تم مومن ہو تو یہ تھی بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے
جو ان کی کوتاہیاں تھیں اور ان کا جو انحراف تھا دین سے، کفر تھا، سب کچھ آنے کے بعد یہ پھر کہتے تھے کہ نہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ کس کی عادت ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی عادت ہے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔